اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکمتیں تھیں ان کا ذکر فرمایا اور اپنے نبی کو اہل ایمان کو تسلی دی کہ اس پر اعتراض کرنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے اور اس قبلے کی تبدیلی کو بنیاد بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنے والے ان کے اعتراضات اور ان کے اشکالات کی کوئی پرواہ نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ اللہ نے اس سے پہلی والی آیت میں بیان فرمائی ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، تم ہدایت پاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہوا، اس میں ایمان والوں کے اوپر اللہ کی نعمت کی تکمیل اور اتمام ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنے میں آسانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنا کے رکھتے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اعتراض کرنے والے آسانی سے لوگوں کا ذہن بنا سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے کہ بھائی جس نبی کے بارے میں ہماری کتابوں میں خوشخبری آئی ہے اور جو آخری نبی ہے اس کی نشانیوں میں سے تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنائیں گے، اور اس نبی نے تو اپنا قبلہ بیت اللہ نہیں بنایا، لہذا اعتراض کرنا۔ اور پھر دوسرے طریقے سے یہ اعتراض ہوگا کہ جب یہ قبلے میں ہماری پیروی کرتے ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو باقی معاملات میں ہماری مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل فرما کر ایمان والوں پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ پھر مزید آگے رب العالمین کا ارشاد ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کما ارسلنا جیسے کہ ہم نے بھیج دیا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو اس طریقے سے پورا کرتا ہے کہ قبلے کی تبدیلی کر دی، اور اسی طرح اپنی نعمت پوری کرتا ہے جس طرح اس نے تمہارے درمیان اپنا ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کا بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت کی تکمیل ہے۔ اس رسول کا آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اس لیے ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو لوگ تو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، بہرہ روی کے شکار تھے، اور یہ ایک اہم بات ہے جو ہمیں ہر مومن اور ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات، اللہ کی شریعت، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو ہمارے اور جانوروں کے درمیان فرق نہ ہوتا۔ جس طرح جانوروں میں ہر طرح کے جو وہ چاہے کر لیتے ہیں، خاص کر جنسی معاملات میں وہ کوئی تمیز نہیں ہوتی، انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ آج لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، بہت عجیب اعتراضات۔ میں کچھ عرصہ پہلے کسی نے ایک پوسٹ بھیجی مجھے
کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کتوں کے بچوں کے ساتھ وہ پیار کر رہا ہے، اور پھر انہی کتوں کے جو چھوٹے جو بچے ہیں وہ بلی کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس نے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بچے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتے کے ہو یا بلے کے ہو، اور جس طرح بلی کے بچوں کو ہم پالتے ہیں اور ان کو قتل نہیں کرتے، ان پر رحم کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے گھروں میں کتے کے بچوں کو بھی پالیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ تو وہ بھائی مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اس کا جواب ہونا چاہیے، کسی غیر مسلم کا سوال تھا یا ان سے متاثر کسی شخص کا سوال تھا۔ میں نے کہا کتے کے بچے وہ بھی بچے ہیں اور بلی کے بچے بھی بچے ہیں، لیکن ہم پابند ہیں شریعت کے حکم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتا پالنے سے منع کیا ہے اور بلی کے بچے یا بلی پالنے سے منع نہیں کیا۔ تو اگر صرف اس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بچے ہیں یا بھی بچے ہیں، تو آپ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ عورت عورت ہوتی ہے، وہ چاہے تیری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا کسی اور کی ماں بہن بیٹی ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، عورت تو وہ بھی ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح ہے اور وہ اس طرح ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ عورت عورت ہوتی ہے لیکن شریعت نے عورتوں میں فرق رکھا ہے، اسی طرح باقی معاملات میں بھی۔ اور جو لوگ شریعت سے دین سے عاری ہیں آج وہ پچھتا رہے ہیں اور آخر میں وہ پچھتانا پڑتا ہے۔ یورپ کے لوگ اس وقت بھی وہ اسلام اور مسلمانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی عقل ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو بٹکے ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ایسے ہی گمراہ کر دیں جس طرح وہ گمراہ ہے، جس طرح وہ ذلت کے شکار ہیں وہ دوسروں کو بھی ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، اب وہاں کے حالات آپ جانتے ہیں، اگر عورت جیسے ہمارے ملک میں آج کل یہ نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ عورت اس کو شادی کی کیا ضرورت ہے، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، وہ آزاد حیثیت سے زندگی گزارے، وہ شوہر کا بوجھ اپنے اوپر برداشت نہ کرے، شوہر کی خادمہ نہ بنے، شوہر کے قیود میں وہ نکاح کے قیود میں اس کو اپنے آپ کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آپ ذرا یورپ کی عورتوں سے پوچھیں، جب ان کی جوانی میں بوائے فرینڈ کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، شادی نہیں کرتی، اچھا فرینڈ کے ساتھ زندگی گزارتے جب عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی گرل فرینڈ رکھنے کے طور پر بھی تیار نہیں ہوتا، پھر وہ دھکے کھاتی ہے، اس کا شوہر بھی نہیں ہوتا، بھائی بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ یا اپنے بیویوں کے ساتھ جیسے بھی ہے وہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، وہ بھی خیال نہیں رکھتے، باپ بھی یا فوت ہو چکا ہوتا ہے یا وہ کسی کام کا قابل نہیں رہتا کہ کما کر دے دے، بچوں نے بلکہ ان کو بھی اولڈ سینٹر میں بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ وہاں پر پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر یہی عورت جو پچھتاتی ہے کہ کاش میں شادی کر لیتی، میرا کوئی شوہر ہوتا، میرا کوئی بیٹا ہوتا، لیکن بعد میں وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل اسلام نے عورت کو ملکہ بنا دیا ہے، وہ جب بچی ہے، پیدا ہو گئی ہے، غیر مسلم اسلام آنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کرتے تھے، بچی کے پیدائش پر وہ ماتم کرتے تھے، اس گھر میں ماتم ہوتا تھا جہاں بچی پیدا ہوتی تھی۔ اسلام نے بچی کے پیدائش پر حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کے پیدائش پر ایک بکرا یا دمبا ذبح کر کے عقیقہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کے بعد اس کی اچھی پرورش پر اسلام نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ جس نے اپنے بچیوں کی پرورش کی، تربیت کی، 2 بچیوں کی کم سے کم، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، تو اللہ رب العالمین ان بچیوں کو اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا، جہنم سے ان کو پردہ بنا کر ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا ان بچیوں کے ذریعے، یہ ترغیب دلائی ہے۔ پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے اس کے لیے اچھا رشتہ انتخاب کرنا، اچھے رشتے کا انتخاب کرنا، پھر شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داریاں رکھی ہے کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، بیویوں کے اپنے شوہروں پر بھی حقوق ہیں، وہ شوہر کے گھر میں شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گھر کی نسبت شوہر کی طرف نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرف، وَلَا يَخْرُجْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم ٹھہری رہو، یہ کنہ گھر کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ عورتوں کی طرف، یہ گھر عورت کا گھر ہے، شوہر کو نہیں کہا کہ تمہارا گھر ہے، کیونکہ گھر کی مالکہ وہ ہے، گھر کے اندر معاملات وہ اس کی نگرانی میں ہے، گھر کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، باہر سے محنت کر کے کما کر لانا وہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے اس بوجھ سے اس کو بچایا ہے کہ جا کر وہ مردوں کے ساتھ
دکھے کھاتی رہے، لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرتی رہے، لوگوں کی خدمت کرتی رہے اور اپنے شوہر کے لیے کما کر لائے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ جب ماں بن جاتی ہے تو اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے باپ کا بھی حق رکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ احسان کرنے کے حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تیرے احسان کی زیادہ حقدار ہے۔ ماں کا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے، اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اس صورت میں تو اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، تو بڑھاپے تک پھر اس کا خیال اسلام نے رکھا ہے۔ لیکن جو اسلام سے، دین سے، شریعت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، اس کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پچھتاتے ہیں۔ نہ بچپن میں ان کی کوئی قدر ہے، نہ جوانی میں کوئی قدر ہے، نہ ماں بننے کی صورت میں ان کی کوئی قدر ہے، اور نہ بعد میں جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی قدر ہوتی ہے، وہ اولڈ سینٹر میں جا کے کہیں پریشانی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر آج مسلمان کو نہیں آتی، لیکن جو اسلام سے دور رہ کر ان کی زندگی گزر گئی، ابھی پچھتانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن وہ ابھی پچھتا رہے ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے چوزے ہم پنجرے میں بند رکھتے ہیں، ان کی چاہت تو ہوتی ہے کہ ان کو باہر نکال دیا جائے، لیکن ان کا باہر نکلنا ان کے لیے نقصان دہ ہے، بلیاں ان کو کھا جائے گی، چیل کوے آ کے اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ نکلنے کی۔ اور مالک کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو پنجرے کے اندر بند رکھتا ہے تاکہ کوئی بلا، چوہا، یہ کیا نام ہے، نیولا یا دیگر جو بھی جانور ہے ان کو چیر پاڑ کرنے والے کتا وغیرہ، وہ ان کو شکار کر کے لے نہ جائے۔ اگر وہ نکل آتے ہیں تو ظاہر وہ شکار ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن اندر وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہمارے لیے پنجرہ نہیں، یہ ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ کی شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ ہمارا تحفظ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے، جس طرح اس نے تمہارے درمیان اپنا ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کون ہے؟ منکم، تم میں سے ہے، جو ضروریات، جو مسائل تمہارے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی وہ مسائل وابستہ ہیں۔ جو وقت انہوں نے گزارا ہے تمہیں اسی طرح اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ یتلو علیکم، اس نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ معنی تمہارے معاشرے کو پاک کرتے ہیں، تمہاری تربیت اور پرورش کرتے ہیں، تمہارے اخلاق کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، معاشرے کا تزکیہ کرتا ہے، کمائی کا تزکیہ کرتا ہے، حرام سے، ناپاکی سے، گندگی سے تمہیں نکال کر صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب کی اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ڈیوٹی یہ بیان فرمائی، وہ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دین پورا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم پڑھ کر سنانے سے عرب لوگوں کو خاص کر اس کا ترجمہ تو آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ قرآن کریم لوگوں تک پہنچا دے، اور قرآن کریم کو لوگ اپنا دین سمجھ کر اسی کو وہ اپنے لیے کافی سمجھے، تو بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ آگے اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پچھلے الفاظ میں یتلو علیکم اور دوسرے میں وَيُعَلِّمُكُم۔ تو تلاوت اور تعلیم دونوں میں فرق ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ آیتیں پڑھ کر سنانا۔ یہ آیتیں اگر کافی ہوتی تو تعلیم کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن تعلیم کے بغیر صرف آیتوں کو پڑھ کر ان کو اپنے لیے کافی سمجھنا یہ نقص ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ تلاوت کرے، قرآن پہنچائے، قرآن پہنچا دیا، ایک اور ذمہ داری بھی ہے وہ یعلمکم، تمہیں تعلیم دے۔ تعلیم کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم۔ تعلیم یہ ہے کہ ایک تیوری پڑھانا، کوئی بھی لیکچرر جو ہے وہ لیکچر دے دیتا ہے، تیوری پڑھا دیتا ہے کہ آپ نے، یا کوئی بھی مکینک، کوئی بھی انجینئر اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں چیز جو ہے ایسے بنے گی، اس کے بارے میں جو بھی تیوری ہے وہ بتا دیتا ہے، اس چیز کا استعمال ایسے ہوگا، یہ مشینری ایسے استعمال ہوگی۔ یہ پڑھا کے
بتا دیتا ہے، بورڈ پہ لکھ کر ان کو بتا دیتا ہے۔ لیکن تعلیم کیا ہے؟ وہ اس مشین کو ہاتھ میں پکڑے، اس کو کھولیں، اس کو جوڑے، اس کا استعمال کا طریقہ بتا دے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے کسی میڈیکل کالج میں پڑھنے والے، ان کو اپنا پروفیسر جو ہے، لیکچرر جو ہے بتا دیتا ہے آپریشن اس طرح ہوگا، وہ آپریشن کا سارا طریقہ بتا دے، تو کیا اس سے وہ بندہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ اسٹوڈنٹ نہیں۔ جب تک مختلف چیزوں کے اوپر وہ تجربہ نہ کرے، پریکٹیکل طور پر اس کے سامنے استاد کسی مریض کو کھول کر اس کے جسم کو چیر کر اس کے اندر سے جو نکالنا ہے، پھر جو باندھنا ہے، جوڑنا ہے، وہ سارا کچھ کر کے نہ کر کے دکھائے اور یہ اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھے، یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ہم اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے بندے اور اللہ رب العالمین کے حکم پر پورا اترنے والے نہیں بن سکتے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل کو دیکھ کر اس پر عمل نہ کریں۔ اور اس پریکٹیکل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ بہت سارے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر، حدیث پر، کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ حدیث بعد میں نہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حفظ کرتے تھے اور اگلوں تک منتقل کرتے تھے، اور لکھنے کے جہاں لکھنے کی ضرورت آئی وہاں لکھا بھی ہے۔ لیکن حدیث بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ جب تک ہم حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ لوگ، پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ حدیث تو قرآن کے مخالف ہے، تو جو حدیثیں قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا اگر قرآن کے خلاف کوئی آیات آپ کو مل جائے، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف مل جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ایسا ہے نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے ان کو 2 آیتیں سورۃ النساء کی دکھائی، سورۃ النساء، ایک 12 نمبر آیت ہے اور ایک 176 نمبر، غالباً 176 آخری آیت۔ دونوں میں کلالہ کی وراثت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ جو 12 نمبر ہے اس میں کلالہ کی وراثت کے بارے میں فرمایا کہ کلالہ یعنی وہ شخص جو فوت ہو جائے، اس کا والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں، صرف بہن بھائی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس، 1/6 حصہ، 1/6 یہ حصہ ملے گا جو بھائی ہے یا بہن ہے۔ اور آخری آیت جو سورۃ النساء کی ہے 176، اس میں ہے کہ 2/3 ملیں گے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الثُّلُث، ثلث ہے وہاں 1/3 ہر ایک کو، تو وہاں 1/3 اور یہاں پر سدس، 6 حصہ۔ میں نے کہا کیسے؟ کلالہ وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہاں کلالہ کے بھائی کو 6 حصہ ملے گا اور یہاں کلالہ کے بھائی کو 1/3 ملے گا۔ تو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی، کہتے یہ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے کہ آپ کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ تو کہتے نہیں کوئی مطلب تو اس کا ہوگا۔ میں نے کہا مطلب ہے، یہاں پر جو بھائی ہے، اس بھائی سے مراد وہ ہے جو سوتیلے بھائی ہے، بلکہ سوتیلے باپ سے ہے، باپ الگ ہے۔ اور جو آخری آیت ہے اس میں وہ بھائی جو ماں میں اور جو باپ میں شریک ہے، ماں الگ ہے، یا جو سگا بھائی ہے۔ یہاں پر 2 طرح کے بھائی مراد ہیں، جو سگا بھائی ہے، شقیق جس کو کہتے ہیں، ماں باپ دونوں ایک ہے، اور یا وہ جس میں صرف باپ میں شریک ہے، ماں الگ ہے، سوتیلا۔ اور اس میں وہ بھائی مراد ہے 12 نمبر میں جس کی ماں اس کے ساتھ ایک ہے لیکن باپ الگ ہے، یعنی وہ پہلے کسی شوہر کے ساتھ وہ عورت تھی، اس کے ساتھ نکاح تھا تو اس سے پیدا ہوا، اور بعد میں وہ شخص فوت ہو گیا، ماں نے عورت نے دوسرے کے ساتھ شادی کر لی، یہ پیدا ہو گیا۔ تو بھائی وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ قرآن میں دونوں کو بھائی کہا جاتا ہے، عربی میں بھائی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہاں بھائی سے کیا مراد ہے، یہاں کیا مراد ہے۔ حدیث کو نہیں مانیں گے تو یہ وضاحت کہاں سے لیں گے؟ یا تو اپنے ذہن سے لیں گے، اور پھر ذہن میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، کسی اور کا الگ ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ضروری چیز کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، یہ نبی تمہیں تعلیم دیں گے کتاب کی، تمہیں تعلیم دے رہے ہیں کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ حکمت سے مراد سنت۔ اگر اس سے مراد لفظی معنی لیا جائے دانائی، سمجھ کی باتیں، تو قرآن کے ساتھ سمجھ کی باتیں کچھ اور بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اس کے بعد فرمائے وَيُعَلِّمُكُمْ، اور یہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا جب یہ نعمت آ گئی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھا کرو، میرا ذکر کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور یہ بہت
بڑا بدلہ ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، اگر کوئی اور اجر نہ بھی ہو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن ذَكَرَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن ذَكَرَنِي خَالِيًا، مجھے اگر تنہائی میں یاد کر لے ذکرتہ خالیہ، میں تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا ذکر یہ کسی کے سامنے کرتا ہے، کسی مجلس میں کرتا ہے، ذَكَرتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس کو ایسے مجلس میں ذکر کرتا ہوں جو اس کے مجلس سے زیادہ بہتر، فرشتوں کے مجلس میں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کا ذکر، کسی کا تذکرہ کرے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی شخص کا نام، کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم، کسی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر، وہ کسی جلسے میں نام لے لے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ٹی وی چینل پر اگر کوئی اینکر ہمارا نام لے کے تعریف کرے، ہم کہیں گے آج تو مجھے بہت بڑا ایوارڈ مل گیا، فلاں ملک کے صدر نے میرا نام لیا، فلاں وزیر نے میرا نام لیا، میرا نام لے کے تذکرہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارا نام لے کے تذکرہ کرتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، فرشتوں کے محفل میں، مجلس میں جب وہ ہمارا ذکر کرے تو ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ ذکر جب ہم اللہ کا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے، جب ہم اللہ کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر کرنا چاہیے، لیکن جو اسلام کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سینے سے لگائے، اس کو اپنے زندگی میں لائے، اپنے عمل میں لائے، اپنے گھروں میں اس کو عام کرے۔ اور جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، دین کی نعمت، یہ نعمت ہم صرف اپنے پاس، اپنے حد تک محدود نہ کریں، اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ ایک دفعہ لفظی ترجمہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کما ارسلنا، جیسا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم جو تلاوت کرتے ہیں تم پر آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمکم اور تعلیم دیتے ہیں تمہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، یعنی سنت کی، ویعلمکم اور تعلیم دیتے ہیں تمہیں، ما اس چیز کی، لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی پس مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔